نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوئی ہے آپ سے نسبت جناب غوث صمدانی، ہوئی ہے آپ سے نسبت جناب غوث صمدانی، میری ہے اوج پر قسمت جناب غوث صمدانی، اگر دامن کوئی تھا میں تمہارا ہو گیا آقا، اگر دامن کوئی تھا میں تمہارا ہو گیا آقا، تمہاری کیوں نہ ہو رحمت جناب غوث صمدانی، ہوئی ہے آپ سے نسبت جناب غوث صمدانی۔ تعلیمات قادریہ سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے سے پہلے آپ جس تعلیم کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ واقعی میں بالبصیرت اور دل کی اتح گہرائیوں سے اس تعلیم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آخر کار وہ تعلیم ہے کیا، اس کے سورس کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ تعلیمات قادریہ کو حاصل کرنے کا شوق رکھیں گے اور شغف پیدا کریں گے، اپنا رخ اس تعلیم کی جانب کریں گے، تو آپ کے لیے یہ سمجھنا باعث برکت ہوگا اور باعث فیض ہوگا کہ آخر تعلیمات قادریہ میں کیا چیزیں ہیں، تعلیمات قادریہ سے مراد کیا ہے۔ اتنے سلاسل جاری و ساری ہے اور سبھی قادری ہے اور سبھی تعلیمات قادریہ دے رہے ہیں، آخر کار یہاں سے جو ہم تعلیمات قادریہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے پائیں گے تو آخر وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تعلیمات قادریہ ہم اسی تعلیم کو کہہ رہے ہیں جو سرکار پیر پیرا میرے میرا قطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہے وہی مراد ہے۔ اب جیسے ہی سرکار غوث پاک کی تعلیمات کی بات آتی ہے تو ذریعہ کیا ہے آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا۔ تو غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تعلیمات تحریری شکل میں بھی ضبط کی تھی اور تقریری شکل میں بھی لوگوں کو عنایت کی تھی، عوام کو بھی عطا کی تھی، تو خاص لوگوں کو اور خاص الخاص لوگوں کو بھی خاص تعلیمات سے مزین کیا تھا۔ تو جو ہے آپ کی تصنیفات بھی موجود ہے اور آپ کی تصنیفات اگر آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مصنف کسے کہتے ہیں، کیونکہ تالیف الگ چیز ہے اور تصنیف الگ چیز ہے۔ تالیف سے تصنیف کا درجہ اونچا ہے۔ جب کوئی کتاب لکھنے والا تصنیف کرتا ہے تو وہ اپنے تجربات اور اپنے بلند احساسات اور اپنی قابلیت اور اپنے مقام کے اعتبار سے ان چیزوں کے اندر اپنی تحقیقات کو داخل کرتا ہے۔
تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیفات بھی کی ہے، تو آپ کی تصنیفات میں عام لوگوں سے لے کر خاص لوگوں تک تمام درجے کے لوگوں کے لیے تعلیمات موجود ہے۔ بس وہ تعلیمات اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس درجے سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا درجہ کم ہے تو غوث اعظم کی تعلیمات میں آپ عام درجے کے تعلیمات کی جو ہے روشنیاں دیکھیں گے، اور آپ کی تعلیمات کا رخ آپ کو یوں نظر آئے گا کہ وہ عام درجے سے چل رہا ہے۔ اور اگر آپ کا درجہ بلند ترین ہے اور آپ ان کی تصانیف سے فیض لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی تمام تصانیف کے اندر بلند درجے والوں کی باتیں نظر آئے گی۔ جیسا آپ کا درجہ ہوگا اور آپ ان کی تصانیف پڑھیں گے تو آپ کو ویسی ہی بات میسر آئے گی، جتنا آپ کا ظرف ہے اتنا ہی آپ پائیں گے۔ تو سرکار غوث اعظم کی تصانیف موجود ہے، اور تصنیف کے اندر صبح قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ تصانیف کو بحفاظت پیڑھی در پیڑھی اور صدی بصدی اسے حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے تصانیف کے اندر آپ کی وہ عظیم گوہر اور جوہر پارے موجود ہے جو عام لوگوں کے لیے بھی کارگر ہے، اور بلند و بالا مراتب رکھنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا مینار دکھائی دے۔ آپ کے مکتوبات بھی موجود ہیں، اور مکتوب آپ جب کسی کو بالخصوص خاص بات سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں خط کی طور پر، تو آپ کے مکتوبات بھی موجود ہیں۔ اور بحمد اللہ تعالی آپ کی جو مجالس ہوتی تھی، ان مجالسوں میں جو آپ بیانات کرتے تھے، اس دور میں علماء کرام نے آپ کے بیانات کو بھی قلم بند کر لی۔ آپ کے بیانات کے عالم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، اور آپ کے بیانات سن کر کے اس محفل سے جنازے اٹھتے تھے۔ یہ ہے کہ گویا یعنی آپ کے بیان کے اندر نیچے درجے والوں سے لے کر کے بلند ترین درجے والوں کے لیے اشارے موجود ہوتے تھے۔ تو آپ کے بیانات کو بھی جو ہے محفوظ کیا گیا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ اپنے بیانات کو ریکارڈ رکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ ہے، اور بھی ذرائع ہیں اس کے ریکارڈ رکھنے کے۔ تو اس زمانے میں جو طریقہ تھا غوث اعظم کے بیان کو ریکارڈ رکھنے کا، آن ریکارڈ رکھنے کا، وہ تھا کہ آپ جو بیان کرے اسے لکھ لیا جائے، اور آپ کے بیانوں کو بھی جو ہے تحریر اور لکھا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کے بیانات بھی تحریری شکل میں موجود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے بے شمار لوگوں کو اب ظاہری اور باطنی فیضان سے مالا مال کر کے رشد و ہدایت کی منزلوں پر، ولایتوں کی منزلوں پر پہنچایا گیا، اور سینہ بسینہ تعلیمات قادریہ عطا کی ہیں۔ اور ان ایسے کئی ذرائع سے تعلیمات قادریہ آگے پہنچی ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم کو جو تعلیمات قادریہ سمجھنی ہے تو اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں غوث اعظم کی تعلیمات کو جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں، جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک چور ان کے پاس آتا ہے تو وہ چور کو بھی جو ہے نگاہ ڈال کے جو ہے ولی بنا دیتے ہیں، تو وہ تو پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے ہٹ کر مولا کا ہو جائے، آپ طالب دنیا نہ بنے، طالب عقبہ نہ بنے، بلکہ طالب مولا بنے۔ یہ آپ کی باتوں کا اصل
محور ہے، تو ان تعلیمات سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی، جب یہ تعلیمات آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی تو میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات سے جو ہے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بیانات بھی سرکار کے موجود ہیں، اور یوں ہی بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے، جید علماء کرام نے، وقت کے بحر العلوم علماء کرام نے، سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی کی سوانح عمری، آپ کی حیات طیبہ کو محفوظ کیا ہے، تحریر میں لایا ہے، اور جس طرح سے آپ کی زندگی کو محفوظ کیا گیا اور آپ کی زندگی پہ قلم کاری کی گئی، شاید ہی اتنی مدلل اور مستند طریقے سے کسی ولی کی زندگی پر قلم اٹھایا گیا ہو۔ تو بحمداللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگانی بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ کی زندگانی کے ہر موڑ سے جو کہ ہم اور آپ کو سینکڑوں رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو چن لیتا ہے تو ان بندوں کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا دیتا ہے۔ تو ان کی زندگانی دیکھ کر کے تو آپ کی زندگی ہے، تصنیفات ہے، تالیفات ہے، بیانات ہے، سینہ بسینہ آپ نے جو سلسلے میں اپنے خلفاء کرام، آپ نے مریدین اور ایک فیض جو ہے آپ کے عاشقین کو جو عنایت فرمایا ہے، ہر سلسلے نے جو ہے آپ سے فیض پایا ہے، تو ان فیضان و کرم کو ہم لوگ جو ہے یہ تعلیمات قادریہ میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں تہے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ان تعلیمات کو اخذ کرنے کی اور طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسان سے آسان لہجے میں سمجھانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فہم میں لانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔